آپ ڈرتے ہیں عمران خان سے، آپ کو عمران خان کا خوف ہے۔ آج ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہیں کہ یقین کرے سمجھ میں نہیں آتا دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہرایا جائے، دہشت گرد بنایا جائے، دہشت گرد تنظیم بنایا جائے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ فگر آپ کوئی 278 کہتا ہے، کوئی آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں گولی چلی، ہاں مارا گیا۔ تو جس دن اس ایوان میں ہم لوگوں نے حلف لیا تھا، ہم نے سب سے پہلے ایک تقاضا کیا تھا کہ جناب اسپیکر صاحب 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اچھا سر، آج ماشاءاللہ اس ہاؤس میں بڑی اچھی ڈیبیٹس ہوئیں، بڑی اچھی باتیں ہوئیں۔ اس سے پہلے تو میں اس ہاؤس میں جب بات کرتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید یہ صرف ایک ڈیبیٹ کلب ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر ہم سیاستدان آپس میں موو فارورڈ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جو کہ ہم قدم بڑھا نہیں سکتے۔ آج شیر افضل مروت صاحب نے اس ہاؤس میں اپنی اوپننگ کی۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ جن سے یہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں شاید ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ وہ صرف اس ہاؤس میں آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ خالی ہو چکے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے ہاؤس میں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے مروت صاحب ایک کمیٹی بن چکی ہے، آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کہیں پیچھے جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل، جس کے خورشید احمد شاہ صاحب کو چیئرمین بنایا گیا۔ وہ کیوں کمیٹی بنائی گئی تھی؟ وہ اس دن اس لیے کمیٹی بنائی گئی تھی کہ اس ایوان بالا میں، جو کہ ایوان بالا میرا بھی ہے، چیئرمین صاحب آپ کا بھی ہے، اس طرف بیٹھی ہوئی بینچز کا بھی ہے، اس طرف کا بھی ہے، اس ایوان بالا میں رات کی تاریکی میں گھس کر 10 اراکین اسمبلی کو رسوا کر کے مار پیٹ کر گرفتار کر لے کر گئے تھے۔ اور اگلے دن یہاں پر اسپیکر صاحب نے خود اپنی چیئر پر بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ سوچنا پڑ جائے، اور ہم سب نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ بات آئندہ نہیں کرنی۔ بلاول بھٹو صاحب آئے، یہاں پر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اور وہ کمیٹی کا مقصد تھا کہ سب سے پہلے انٹروگیٹ کیا جائے، سب سے پہلے اس بات کے حقائق کو سامنے لے کر آیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں اس ایوان میں گھسے اور اس ایوان بالا سے وہ لوگ ایم این ایس کو لے کر چلے گئے۔ یہ شرمندگی کی بات تھی۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ چیئر شرمندہ ہو، ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسپیکر صاحب شرمندہ ہوں، لیکن کمیٹی بنی تھی، کوئی ایک میٹنگ ہی اس پر بلا لیتے، کوئی ایک میٹنگ نہیں بلائی گئی جناب چیئرمین صاحب، اور الٹی وہ 26ویں آئینی ترمیم اس میں لا کر حقائق جو جس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی تھی اس کو دفن کر کے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہمارے پلے ڈال دی گئی۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر یہ حکومت سنجیدہ ہو بات چیت کرنے پر، تو جس دن اس ایوان میں ہم لوگوں نے حلف لیا تھا، ہم نے سب سے پہلے ایک تقاضا کیا تھا کہ جناب اسپیکر صاحب 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ میڈیا ٹاکس میں بیٹھ کے یہ تقاضا کیا گیا تھا، اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام سرکار کی جانب ایم این اے بیٹھک کو تقاضا کیا گیا تھا کہ 9 مئی جو کہ صرف اور صرف استعمال ہوئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، وہ اس الیکشن میں ہمارے مخالفین کو جتانے کے لیے استعمال ہوئی۔ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہمارے دوستوں کو انوالو کیا گیا، ہماری فیملیز کو انوالو کیا گیا، پورے پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن کیا گیا۔ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہرایا جائے، دہشت گرد بنایا جائے، دہشت گرد تنظیم بنایا جائے۔ لیکن جناب اسپیکر، میں پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عمران خان نے انہیں ایسا شعور دے دیا ہے کہ انہوں نے بند ڈبوں میں جا کر جب مہریں لگائی اور بتایا
کہ 9 مئی کا آپ کا بیانیہ 8 فروری کو ہم نے دفن کر کے اس ایوان میں بھیجا. جناب اسپیکر، اس ایوان میں آ کر ہمیں کون سی عزت مل گئی، کون سی ایسی تکریم مل گئی؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے دور میں یہ ہوا، آپ کے دور میں یہ ہوا. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آگے بڑھنے کا آپ کا مقصد نہ ہو، کیونکہ آپ کو تو یہ سارا کچھ دیا گیا ہے، آپ لے کر نہیں آئے. فارم 47 پر ہم چیخ چیخ کر مر گئے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، ہماری ایک نہیں سنی گئی. 9 مئی پر ہماری ایک نہیں سنی گئی. جناب اسپیکر، 26 تاریخ کو یہاں پر گولی چلی. میں حلفاً کہتا ہوں اس رات خواتین، بچے، یقین کریں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے. جو یہاں قافلہ آیا تھا اس قافلے کے ہوسٹ تھے، اس قافلے پہ گولی چلی، قتل و غارت ہوئی، لوگوں کو مارا گیا. ہمیں کہتے ہیں کہ فگر آپ کوئی 278 کہتا ہے، کوئی آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں گولی چلی، ہاں مارا گیا. کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے. تو بنا لینا جوڈیشل کمیشن، لے آئیں حقائق سامنے. آپ لوگ کیوں نہیں حقائق سامنے لے کر آئے؟ یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کو آپ نہیں لانا چاہتے. آپ کے تو اپنے ساتھی یہ کہہ چکے ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر کہ اگر عمران خان آ گیا تو ہم سب جیل میں ہوں گے. آپ ڈرتے ہیں عمران خان سے، آپ کو عمران خان کا خوف ہے، اس لیے آپ عمران خان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن جناب چیئرمین صاحب، آپ یقین کریں میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے مخالفین، میرے سیاسی مخالفین مجھے گولی مار دیں گے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم پہ گولی چلی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے چلی ہے. اگر اس وقت سانے ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈز، جن لوگوں نے یہ سازش تیار کی تھی، جن لوگوں نے سانے ماڈل ٹاؤن میں خواتین کا قتل و غارت کیا تھا، اگر ہماری حکومت میں تحریک منہاج القرآن کو انصاف ملا ہوتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف یہ آج دن نہ دیکھتی. ہم بھی سوئے رہے ہیں، ہم نے بھی آئی چلائی میں گزار دیا سارا وقت، اور اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہیں، آج ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہیں کہ یقین کرے سمجھ میں نہیں آتا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. جناب چیئرمین صاحب، مجھے شعر و شاعری سے شوق تو نہیں، لیکن ایک نظم میری نظر سے گزری. آپ کو احتیاط سے پڑھیے گا جی، بہت احتیاط سے. سنا ہے جنگلوں کے بھی کوئی دستور ہوتے ہیں، سنا ہے جنگلوں کے بھی کوئی دستور ہوتے ہیں. سنا ہے جب شیر کا پیٹ بھر جائے وہ حملہ نہیں کرتا. سنا ہے جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے. سنا ہے اگر کوئی پل ٹوٹ جائے تو سانپ، گلہری، چیتا، بکری ایک تختے پر بیٹھ کر پانی پہ بہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اپنے اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے اس ملک میں کوئی جنگلوں کا قانون ہی نافذ کر دے، کوئی جنگلوں کا قانون ہی نافذ کر دے. جناب چیئرمین صاحب، یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بات کی. جی بالکل، میں آخری ایک دو باتیں کر کے میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو باتیں کی، مجھے ان حقائق کا نہیں پتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، ایڈوانس ایجوکیشن میں ہمارے دینی مدارس کو انوالو ہونا چاہیے. ہمارا بہت بڑا ریشو جو کہ اپنی فائنینشیل حیثیت کی وجہ سے اسٹڈی نہیں کر پا رہا، پڑھ نہیں پا رہا، وہ مدارس میں جا رہے ہیں. میں فلور آف دا ہاؤس پر ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی فرما کر آپ لوگ جو ہیں مدارس کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کریں اور انہیں آن دا ریکارڈ حصہ بنائیں کسی خوف و خطر سے. شہریار افریدی صاحب کی میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں. جناب چیئرمین صاحب، یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے جس دن میں ایم این اے بنا، میں شہریار افریدی کے پاس آیا.
میں نے کہا شہریار افریدی مجھے تم ایک بات کا جواب دو. اس نے کہا کیا؟ یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تم نے ثناء اللہ پہ پرچہ کیوں دیا؟ تم نے کیوں اس پہ جھوٹا مقدمہ بنایا؟ میرے مخالف ہیں، سیاسی مخالف ہیں، احترام اپنی جگہ پہ. شہریار افریدی مجھے کہتا ڈاکٹر صاحب اٹھیں، میں نے آپ سے یہاں نہیں بات کرنی، باہر آئے. ہم دونوں اٹھے. شہریار افریدی گیا، اس نے وضو کیا اور قرآن شریف میرے سامنے رکھا اور قرآن شریف سامنے رکھ کر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ مقدمہ میں نے نہیں دیا، یہ مقدمہ میں نے نہیں دیا. اور مجھے یہ اطلاع عمران خان صاحب نے دی اور میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی مجھے میڈیا سورسز اور مجھے ٹیلی فون کالز آئیں کہ اس طرح ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے حقائق میرے سامنے لے کر آئے. جناب اسپیکر، NA100 کا MNA اپنے مخالف ثناء اللہ کا آج اس فلور آف دا ہاؤس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ حقائق سامنے لے کر آئے. کون تھا جس نے ان پر FIR دی؟ کون تھا وہ جس نے ان کو جیل میں ڈالا؟ کون تھا جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ یہ حقائق وہ بھی لے کر حکومت کی ذمہ داری ہے. اور میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میری ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ ہم ایک حلقے سے ہیں. میں اپنے حلقے میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی کی آواز اٹھاؤں، اپنے مخالف کی بھی آواز اٹھاؤں. جناب چیئرمین صاحب، میں فلور آف دا ہاؤس پہ 26 تاریخ کی جو گولی چلی ہے، جو کہ اسٹیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کے احکامات پہ یہ گولی چل سکتی ہے، میں فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ 26 تاریخ کا آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانا ہوگا، 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ایوان بھی آگے چلے گا، ہم بھی آگے چلیں گا، پاکستان بھی آگے چلے گا، اور ہم سب آگے کی طرف بڑھ کر اس پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور آخری بات، عمران خان کے علاوہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، یہ ناممکن ہے. آپ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اگر آپ نے خان صاحب کو ریلیز نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سیاسی تعامل کا مکمل نہیں ہو سکتا.